احسن آباد میں فیکٹری میں لگی آگ بجھا دی گئی، لاکھوں روپے کا گتا جل گیا۔ فائر بریگیڈ کی 8 گاڑیوں، واٹر باؤزرز اور سنارکل نے آگ پر قابو پایا۔ کرنگی کریک میں زیر زمین پر اسرار آگ کی شدت میں بھی کمی، ضلعی انتظامیہ غائب، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی ہٹا دی گئی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق آگ 3 ہفتے میں ختم ہو جائے گی۔ آتش زدگی کے دونوں واقعات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کراچی میں ایک ہفتے میں آتش زدگی کے 70 واقعات، عید کے 3 دنوں میں 20 واقعات رپورٹ ہوئے۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیوں نے بر وقت پہنچ کر آگ بجھائی۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ فائر بریگیڈ نے رپورٹ جاری کر دی۔ کراچی میں گرفتار ملزم کا پارٹ ٹائم ڈکیتیاں کرنے کا انکشاف۔ نیو کراچی سے گرفتار ڈاکو لوٹ مار کے علاوہ رکشہ چلاتا تھا۔ ملزم کا دوران تفتیش آئس کا نشہ کرنے، ڈکیتی کی متعدد وارداتوں کا اعتراف۔ اسٹریٹ کرائم میں ملوث فرار ساتھی آصف کا بھی پول کھول دیا، کہا آصف کے ساتھ مل کر نشے کی حالت میں کئی وارداتیں کی۔ موبائل چھیننا تھا، اتنے موبائل نے سامنے سے فائرنگ کری۔ کس نے؟ پولیس والوں نے فائرنگ کری، میرے ساتھ والے نے فائرنگ کری، وہ بھاگ گیا، میرے کو پکڑ لیا، ٹانگ پہ گولی ماری۔ پسٹل کس کے پاس تھا؟ دونوں کے پاس تھا۔ وہاں پہ نا نشہ کرنے آتا تھا، اس نے لالچ میں لگا دیا میرے کو، بولا نشہ نہیں تھا، توڑ تکلیف میں اس نے بولا چلیے یہ کام کرنے چلتے ہیں۔ 27 اپریل بروز اتوار شہر کراچی ایک عظیم الشان حقوق کراچی ملین مارچ کر رہا ہے، جس میں شہر کے سارے مسائل جن کا تعلق اہل کراچی سے ہے، جس میں پانی، بجلی، گیس، لاقانونیت، اسی طرح ڈمپر مافیا، یہ سارے مسائل کے حوالے سے، اسی طرح تعلیمی ایشوز ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، ان سارے ایشوز پر انشاءاللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان ملین مارچ شارع فیصل پر ہوگا۔ حادثات نے بھی شہر کا دامن نہ چھوڑا۔ سٹیل مل چرنگی کے قریب ٹرالر کی ٹکر سے شہری جاں بحق۔ ایف پی ایریا میں سوزوکی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں بچہ جاں بحق، بھائی اور ماں باپ زخمی۔ بڑھتے ٹریفک حادثات پر جماعت اسلامی کراچی کا 28 اپریل کو ملین مارچ کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر بولے، شہر میں ڈمپرز، ٹینکرز اور ٹرالر نے تباہی مچائی۔ صدر مملکت کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال پولیس افسر کو مہنگا پڑ گیا۔ سکھن پولیس نے ابرار شاہ کو گرفتار کر لیا، پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ تفتیشی افسر نے سوشل میڈیا پر صدر پاکستان کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے، اقدام سے عوام کی دل آزاری ہوئی۔ مقدمے کا متن، عدالت نے ملزم کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ میٹرک امتحانات کا 8 اپریل سے آغاز، تیاریاں مکمل۔ 520 امتحانی مراکز، 18 ٹاؤنز میں 19 ہب سینٹرز قائم۔ 3,79,000 امیدوار امتحان دیں گے۔ محکمہ تعلیم کے 50 افسران پر مشتمل ویجیلنس ٹیمیں تشکیل۔ امتحانی مراکز میں موبائل فون ممنوع قرار۔ نئے چیئرمین میٹرک بورڈ کی تعیناتی، ڈاکٹر شرف علی شاہ سبکدوش۔ بورڈ عملے نے ڈاکٹر شرف علی شاہ کو پھولوں کے ہار اور اجرک پہنائی۔ غلام حسین سوہو نے چیئرمین بورڈ کا چارج سنبھال لیا۔ ترقی کے منتظر 108 پولیس افسران کی امید جاگ اٹھی۔ ترقی کے حوالے سے محکمہ جاتی اجلاس جلد ہونے کا امکان۔ ایڈیشنل آئی جیز اور ڈی آئی جیز کو خط لکھ دیا، مراسلے کی کاپی سٹی 21 نے حاصل کر لی۔ ریٹائرڈ اہلکار کی پینشن بند کرنے پر عدالت برہم، 7 روز میں پینشن جاری کرنے کا حکم۔ ریٹائرڈ اہلکار 1.5 سال سے پینشن سے محروم، عدالت نے عمل درآمد رپورٹ بھی مانگ لی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس، ارمغان کا جسمانی ریمانڈ نہ دینے والے جج سے اختیارات واپس لینے کا معاملہ۔ سابق منتظم جج اے ٹی سی سید ذاکر حسین کا سپریم کورٹ سے رجوع، عدالت نے درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی۔ سماعت اگلے سیشن میں 3 رکنی بینچ کے روبرو مقرر کرنے کی ہدایت۔ پروسیکیوٹر جنرل، ایڈوکیٹ جنرل، شکایت کنندہ کو نوٹس جاری۔ کراچی والوں کے لیے بجلی سستی ہونے کا امکان کے الیکٹرک کا ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کے لیے نیپرا سے رجوع۔ فروری کی ایڈجسٹمنٹ میں 6 روپے 62 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست جمع۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کی درخواست پر تاحال سماعت کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ 7 روپے 41 پیسے کم ہو گئے یا 7 روپے 59 پیسے کم ہو گئے۔ بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا ہے، ان سب کو قوم کے سامنے
लाना पड़ेगा, ये फॉरेंसिक ऑडिट होगा तो सबका पता चल जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म IPPs का फोरेंसिक ऑडिट कराएं, हाफिज नईम का मुतालबा, हजारों अरब कमाने वाले लोगों के नाम सामने लाएं। पेट्रोल और बिजली की कीमत को मजीद कम किया जाए, फ्यूल सस्ता होने तक इंडस्ट्री कैसे चलेगी? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बिजली की कीमतों में मुनासिब कमी का ऐलान किया। ये कमी मुख्तलिफ किस्म के सार्फिन के लिए 12 से 17% की कमी है, जिसे मुख्तलिफ ज़राए अबलाग ने कहा कि ये एक बड़ी रिलीफ है। किसी का बिल 10,000 आ रहा है तो अब 8,500 आएगा। फारूक सत्तार बिजली की कीमत मजीद कम करवाने के लिए पुरुमीद, बोले बिजली की कीमत में मजीद 6 रुपए कमी की गुंजाइश है। MQM जलसे से वज़ीर-ए-आज़म के खिताब का भी दावा। FPCCI का बिजली की कीमत में कमी का खैर मकदम। मियां जाहिद हुसैन कहते हैं कैपेसिटी चार्जेस खत्म हुए तो बिजली सस्ती हुई। अब इंडस्ट्री की पैदावारी लागत में कमी, बरामदात में इजाफा होगा। पैदावार बढ़ने से बेरोजगारी कम होगी, मुलाजमत के नए मौके पैदा होंगे। गवर्नर सिंध से MQM के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात, बिजनेस कम्युनिटी और सनतकार भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध की MNAs फंड से तरक्याती कामों, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की हिदायत। बोले सड़कें बेहतर होने से शायद ट्रैफिक हादसात में कमी हो सके। बिजली आए ना पानी, गैस भी रहे गायब। बरसों से बरकरार मसाइल ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। लियारी, मलीर, कायदाबाद, ओल्ड सिटी एरिया के मकीन भी परेशान। मुतअद्दिद बार निशानदही के बावजूद मसाइल ज्यों के त्यों, कोई पुरसाने हाल नहीं, शहरी फट पड़े। शहर कायद में पार्किंग माफिया का राज, सिविल अस्पताल के बाहर डबल लाइन पार्किंग शुरू कर दी गई। डबल लाइन पार्किंग से ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। ट्रैफिक जाम के बायस एम्बुलेंसेस का गुजरना मुहाल, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची में गर्मी बढ़ते ही डायरिया और गैस्ट्रो के अमराज में इजाफा। गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची की इमरजेंसी में मुतअद्दिद केसेस रिपोर्ट। रोजाना 70 से जायद मरीज OPDs और इमरजेंसी में आने लगे। और जर्मन वीज़ा अपॉइंटमेंट्स के हवाले से अहम ऐलान। शेनियन तवील मुद्दती वीज़ों के लिए अपॉइंटमेंट की बुकिंग का तरीक़ाकार तब्दील। जर्मन कौंसल खाना कराची का वेटिंग लिस्ट कायम करने का फैसला। शहरियों के लिए अपना नाम वेटिंग लिस्ट में नाम रजिस्टर कराना लाज़िम।